خواتین و حضرات، ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی۔ کیوں بندگی کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ اس آیت کا سادہ مفہوم ہے۔ اس میں جس طرح کہ میں عرض کر چکا ہوں، یثرب کے مشرکین کو صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس میں جو بندگی کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے۔ عبادت اور بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ حقیقت تسلیم کر لے کہ وہ ایک پروردگار کے بنانے سے بنا ہے، اس کے بھیجنے سے دنیا میں آیا ہے، وہ کوئی شتر بے مہار نہیں ہے، اس کو ایک خاص مقصد کے تحت ایک خالق نے بنایا اور پھر امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، لہٰذا اسے اپنی یہ حیثیت تسلیم کر کے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے، اس کے مقابلے میں سرکشی کا رویہ اختیار نہیں کرنا۔ بندگی در حقیقت سرکشی کے مقابل کا لفظ ہے، یعنی جب کوئی انسان اس دنیا میں اپنی حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے، اپنی حقیقت کو بھلا دیتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، کسی کے سامنے مسئول نہیں ہے، وہ اپنی ہوا و ہوس کی پیروی کر سکتا ہے، وہ دنیا میں نچنت اور بے خوف ہو کر رہ سکتا ہے، تو گویا وہ شیطنت کا، سرکشی کا رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جب وہ اس کے بالکل برخلاف یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ مجھے اپنے پروردگار کو پروردگار ماننا ہے، میں اس کا ایک حقیر بندہ ہوں، میں اس کی مخلوق ہوں اور مجھے مخلوق کے طریقے پر دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، تو یہ گویا بندگی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ تعبیر پرستش کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور یہی پرستش جب آگے بڑھ کر انسان کی عملی زندگی سے متعلق ہوتی ہے تو اس میں اطاعت کا مفہوم بھی شامل ہو جاتا ہے۔ گویا میں خدا ہی کے سامنے جھکوں گا، خدا ہی کے سامنے میں نماز پڑھوں گا، خدا ہی کے لیے میں قربانی کروں گا، خدا ہی کو میں اپنا معبود مانوں گا، خدا ہی سے میں مدد چاہوں گا، اور خدا اگر مجھے کوئی حکم دے گا تو اس کے سامنے بھی سر تسلیم خم کر دوں گا۔ یہ عبادت کا جامع مفہوم ہے، اور اسی میں یہاں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو۔ پھر لفظ پروردگار اختیار کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنی ذات پر اور اپنے دنیا میں قیام پر غور کرے تو یہ حقیقت اس پر بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا میں پالا جا رہا ہے، اس کی پرورش کی جا رہی ہے، اس کا کوئی مالک ہے جس نے اس کو بھیجا ہے، وہی اس کے لیے تمام زندگی کا سامان مہیا کر رہا ہے، اور وہ اس کی عنایت اور اس کی رحمت کے بغیر 2 لمحے بھی دنیا میں بسر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر توجہ دلائی کہ یہ تمہارا آقا، تمہارا مالک، تمہارا پروردگار کون ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی یہ گویا دلیل ارشاد فرمائی کہ اگر تم اس کائنات پر غور کر کے دیکھو تو یہ بات تم پر واضح ہو جائے گی کہ نہ تم بغیر بنائے بن گئے ہو، نہ تمہارے آباء و اجداد بغیر بنائے بن گئے تھے، ان کا بھی ایک خالق اور تمہارا بھی ایک خالق، اور وہ ایک ہی خالق ہے، اور وہ خالق ہے جس نے نہ صرف یہ کہ تمہیں وجود بخشا ہے بلکہ وہ تمہاری پرورش، تمہاری نگہداشت کا اہتمام بھی کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی بدیہی حقیقت ہے، یعنی انسان ذرا سا غور کرے تو اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ ایک مخلوق ہے۔ یعنی انسان اگر یہ چاہے کہ وہ اپنے خالق کا انکار کر دے تو وہ مقابرت سے کام لے کے خالق کا انکار کر سکتا ہے، لیکن اپنے مخلوق ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ بہرحال ایک ایسی ہستی ہے کہ جسے کسی بنانے والے نے بنایا ہے، جسے کسی سرجنے والے نے سرجا ہے، جس کی تخلیق ہوئی ہے، اور جس کو اس کائنات میں ایک مخلوق کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ اس بات کی طرف توجہ دلا کے کہا کہ جب تمہارا خالق بھی وہی ہے اور تمہاری پروردگاری کا اہتمام بھی وہی کر رہا ہے، تمہیں پال بھی وہی رہا ہے، تمہارے ساری زندگی کے لوازم بھی وہی فراہم کر رہا ہے، تمہیں زندگی کا سر و سامان بھی وہی دے رہا ہے، تو پھر یہ کیسی دنایت کی بات ہے کہ تم کسی اور کی پرستش کرو۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم خالق کو ماننے سے انکار کر دو، تم خالق کو خالق کی حیثیت سے تسلیم کرنے سے انکار کر دو، لیکن اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا خالق وہ ہے، تمہارا بھی، تمہارے آباء و اجداد کا بھی، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بندگی کسی اور کی کرو۔ یہاں چونکہ وہ لوگ زیر بحث ہیں کہ جو شرک میں مبتلا ہے، اس وجہ سے استدلال کا یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ یعنی یہاں مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات کو منوانے کے لیے دلیل دینا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو اللہ کو خالق مانتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی مخلوق سمجھتے ہیں، ان کو یہ بدیہی نتیجہ بتانا ہے کہ خالق کو خالق مان کر
اور آقا کو آقا مان کر اور کائنات کا پروردگار مان کر پھر اس سے انحراف کر کے کسی دوسرے کے دروازے پر جانا، یہ بالکل دلیل، عقل، علم ہر چیز کے خلاف ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو مخاطب ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ ان کا خالق ہے، کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس کی بندگی کا حق ادا کرو، اور اس کے ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ اگر اس کی بندگی نہیں کرو گے اور اس کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جاؤ گے تو یہ چیز تمہارے لیے قیامت میں مواخذے کا باعث بن جائے گی، یعنی تم اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ لعلکم تتقون، اس کا سبب بیان کیا کہ کیوں تمہیں خدا ہی کی بندگی کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جس ذات کا تعارف کرایا تھا، اب اس کے سامان ربوبیت کی طرف توجہ دلائی، گویا وہی استدلال جو اللہ کی ربوبیت سے قائم کیا تھا، اور جس میں یہ بتایا تھا کہ جب خالق وہ ہے اور پروردگار وہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اس کی ربوبیت کا کیا کیا اہتمام اس کائنات میں ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس آیت میں یہ ارشاد ہوا کہ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور پھر اسی آسمان کے اندر سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس نے تمہاری روزی کے لیے اس میں سے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے۔ یہ اس آیت کا سادہ مفہوم ہوا۔ اس میں جو بات بیان کرنا پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اگر انسان غور کرے اور یہ دیکھے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ اس کو پیدا کیا ہے بلکہ اس کے لیے یہ غیر معمولی اہتمام کیا ہے۔ یہ کائنات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی بڑی غیر معمولی تھی، لیکن اب جیسے انسان کے علم میں ترقی ہوئی ہے اور اس کے بعد دوسرے پہلو اس کے سامنے کھل کے آئے ہیں، تو معلوم ہوا ہے کہ یہ اپنی وسعت میں، اپنی ہماگیری میں، اپنی معنویت میں ایک بے مثال چیز ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ربوبیت کا اہتمام کیا ہے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ زمین تمہارے لیے ایک بچھونے کی طرح بچھی ہوئی ہے، آسمان تمہارے لیے ایک چھت کی طرح تان دیا گیا ہے، اور پھر اسی کے اندر سے تمہارے لیے زندگی کا سامان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بارش برسائی ہے، اور پھر اس سے کیا کچھ رزق اور کیا کچھ اہتمام کر کے تمہارے لیے طرح طرح کے طیبات نکال دیے ہیں۔ تو ربوبیت کے اس پہلو کی طرف اشارہ کر کے اور یہ بتا کر کہ پیدا کرنے والا وہی، تمہارے زندگی کا سامان کرنے والا وہی، زمین و آسمان کو تمہارے لیے اس طریقے سے ایک گھر بنا دینے والا وہی، زندگی کی اتنی نعمتیں اسی کی طرف سے تم کو ملتی ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو پھر یہ کسی طرح تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم کسی اور کو اللہ کا ہمسر ٹھہراؤ۔ چنانچہ فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے یہ سب اہتمام کیا ہے، چنانچہ اللہ کے سامنے کسی کو مقابل نہ لاؤ۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، یا تو کسی کو خدا کی ذات سے قرار دے گا، یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کو جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک قرار دے دے گا، اور اس کی سب سے جو بہتر تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ خود قرآن نے اختیار کی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کو اللہ ماننے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی مانا جائے کہ الا لہ الخلق والامر، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ پیدا کرنے والا ہے بلکہ ساری دنیا کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے، تدبیر امور بھی وہی کر رہا ہے۔ تو اگر آپ تدبیر امور میں کسی دوسرے کو شریک کرتے ہیں تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کا کسی دوسرے کو ہمسر بنانا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی لوگوں نے شرک اختیار کیا تو انہوں نے کسی نہ کسی کو یہی حیثیت دے دی، جس طرح کہ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں سے بہت سی ایسی ہستیوں کا عقیدہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں کہ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حیثیت دی ہے کہ وہ ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کے امور کی تدبیر کریں۔ وہ کسی سے اولاد مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کسی سے رزق مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کے التفات کے لیے اس کے حضور میں حاضری دے کر نیاز پیش کرتے ہیں، کسی کے دروازے پر قربانیاں دیتے ہیں، اور اس طرح مختلف حیثیتیں دنیا کے تمام مذاہب میں کچھ نہ کچھ ہستیوں کو دی گئیں، کچھ کو اوتار بنایا گیا، کچھ کو اولیاء بنایا گیا، کچھ کو نبی کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا، لیکن ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں وابستہ کر دی گئیں، اور پھر یہ خیال کیا گیا کہ جو ہمارا خالق ہے اس کے ساتھ یہ ہستیاں بھی کسی نہ کسی حیثیت سے اس کی خدائی میں شریک ہو گئی ہیں۔ تو اس سب کی نفی کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بنانے والا وہی ہے اور تدبیر امور بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور یہ کائنات اسی نے تمہارے سامنے رکھی ہے اور اسی نے یہ سب سامان فراہم کیا ہے، تو پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور ارشاد ہوا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
درا حال ہے کہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو۔ یعنی کوئی بڑے سے بڑا شرک اختیار کرنے والا بھی ان حقائق کا انکار نہیں کر سکتا، اس کو ماننا پڑتا ہے اور اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ پروردگار ہی ہے کہ جس نے میرے لیے یہ سارا اہتمام کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یعنی یہ تو زندگی کے بدیہی حقائق تھے ہی، تمہیں اگر اس قرآن کے ذریعے سے اب ہدایت دی جا رہی ہے اور تم اس کے بارے میں کسی شبے میں مبتلا ہو کہ ہمارے آباء کی بات ہی ٹھیک تھی، یہ قرآن کہاں سے آ گیا، تو یہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اللہ نے تم پر یہ کرم اور احسان فرمایا کہ تم پر نازل کی ہے، تو اس قرآن مجید کو اللہ کی کتاب اگر تم نہیں سمجھتے ہو تو آؤ ہم تمہارے سامنے ایک معیار رکھ دیتے ہیں، تم بھی عرب ہو، تمہاری بھی یہ زبان ہے، تم اگر یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کر رہے ہیں، تم یہ جانتے ہو کہ ان کا کوئی علمی اور ادبی پس منظر نہیں ہے، وہ تمہاری طرح زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ کی کتاب اگر ان کی زبان پر نازل ہونا شروع ہو گئی ہے تو تم بھی آؤ، اور آ کر تمہارے پاس بھی ایسے فصحاء و بلغاء موجود ہیں، تمہارے شعراء ہیں، تمہارے اور بہت سے لوگ ہیں، ان سب کو بلا لو، اور اس قرآن میں جو خدا کی شان بولتی ہے، جو اس کا حسن بیان ہے، جو اس کے اندر لطافت ہے، جس طرح کے مضامین یہ بیان کرتا ہے، جس طرح اپنی وحدت کے اوپر کھڑا ہے، جس شان کا یہ کلام ہے، اس شان کا کوئی کلام تم بھی لے آؤ۔ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے جو اسلوب اختیار کیا یہ گویا اس کی نقالی کی دعوت ہے، نہیں، اس کے برابر، اس کی شان کی، اس کی عظمت کی، جس طرح کی بات وہ کہتا ہے، جس طرح سے خدا اس میں بولتا نظر آتا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی شانیں اس کے اندر سے نمایاں ہوتی ہیں، جس طرح وہ وحدت فکر کے ساتھ اپنی بات پہنچاتا ہے، بتاؤ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو وہ لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اس کے بعد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ تم اس کو اگر نہیں کرو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن یہ لوگ بھی ہوں گے جو پوجتے ہیں اور ان کے وہ پتھر بھی جنہیں یہ پوجتے ہیں، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ یہ ایسے ہی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اس طرح گویا قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور کوئی اس کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا۔ ان آیات کا سادہ ترجمہ آپ سن لیجئے جس طرح میں نے انہیں اردو میں منتقل کیا ہے۔ ارشاد ہوا ان کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو کیوں برباد کرتے ہو؟ لوگوں تم اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی، اس لیے کہ تم اس کے عذاب سے بچے رہو۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور اسی آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر اس نے تمہاری روزی کے لیے طرح طرح کے میوے پیدا کر دیے ہیں، لہٰذا تم اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ، درا حال ہے کہ تم ان سب باتوں کو جانتے ہو۔ یہی اس کتاب کی دعوت ہے، اسے قبول کرو، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تمہیں شبہ ہے تو جاؤ اور اس کے مانند ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور اس کے لیے خدا کے سوا تمہارے جو زعماء ہیں انہیں بھی بلا لو اگر تم اپنے اس گمان میں سچے ہو۔ پھر اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن یہ لوگ بھی ہوں گے جو نہیں مانتے، اور ان کے وہ پتھر بھی جنہیں یہ پوجتے ہیں وہ انہی منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔